बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री को टच करते हैं और उनकी एक्यूरेट लेंथ्स क्या हैं, और इन लेंथ्स का सोर्स क्या है, और सेकेंडली ये कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो एक्यूरेट है वो आपने कहाँ से लेनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट बाउंड्री है। जो पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो चाइना के साथ बनती है, और वो सिर्फ ये इतनी जगह पे ये बाउंड्री है, दिस ईयर। ये जो बाउंड्री है ये अप्रॉक्सीमेटली 599.10 किलोमीटर है, तकरीबन 600 किलोमीटर। ये उसके करीब जो है ये चाइना की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। सेकंड नंबर पे हैं जो दूसरी बड़ी बाउंड्री है वो पाकिस्तान की ईरान के साथ बनती है। तो ये जो आप एरिया देखेंगे ये वाला, दिस ईयर, ये बाउंड्री पाकिस्तान की ईरान के साथ बनती है, और इसकी जो लेंथ है वो है 909 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आप आएंगे तो तीसरे नंबर की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान की वो इंडिया के साथ बनती है। यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, ये जो पंजाब का सारा एरिया है, ये बाउंड्री यहाँ से लेकर और ये तकरीबन यहाँ तक, ये जो सारा एरिया है ये पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के दो नाम हैं, एक तो ये पाक इंडिया बाउंड्री कहलाती है और दूसरा इसको रेड क्लिफ बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि जो रेड क्लिफ कमीशन बना था जिसने पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया था, जिससे एक पाकिस्तान बना था और एक इंडिया बना था। ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसी तरह इधर इंडिया का पंजाब है। इसके सेंटर में ये रेड क्लिफ कमीशन जो था जिसने बाउंड्री का तयन किया था कि पाकिस्तान को कौन सा हिस्सा जाएगा, तो ये इसको रेड क्लिफ बाउंड्री भी कहा जा सकता है। इसकी जो लेंथ है वो है 2100.5 किलोमीटर। अब आते हैं पाकिस्तान की लार्जेस्ट बाउंड्री की तरफ। जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट बाउंड्री है वो पाकिस्तान बनाता है अफ़गानिस्तान के साथ। ये यहाँ से शुरू होती है और ये सारा एरिया आपका इस बाउंड्री में आता है, और यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ। इसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ये सारा जो पार्ट है पाकिस्तान का वो अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। इसको इसके भी दो नाम हैं, एक तो ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बाउंड्री है और दूसरा इसको ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं। ये सर ड्यूरेंट थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदा किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस मुआहदे में इस मुआहदे की वजह से इसका नाम ड्यूरेंट लाइन भी पड़ गया। तो ये ड्यूरेंट लाइन भी इसको कहा जाता है और इसको पाक अफ़गान बॉर्डर भी कहा जाता है। इसकी लेंथ है 2611.5 किलोमीटर्स। ये जो आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं दिस ईयर, ये इसको मैं TJK से डिनोट कर देता हूँ। ये है ताजिकिस्तान, ठीक है। इधर आपके अफ़गानिस्तान हो गया, इधर ये चाइना है CN, ऊपर ताजिकिस्तान है और नीचे पाकिस्तान है। लिहाजा ये जो सेंटर में एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, ये वाला, इसको कहा जाता है वखान कॉरिडोर। ये पॉलिटिकली तो अफ़गानिस्तान का ही एरिया है, ठीक है, लेकिन इधर काफ़ी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, और इधर के जो लोग हैं वो भी अपने आप को आज़ाद ही तस्वर करते हैं। वो अपने आप को किसी टेरिटरी या किसी कंट्री के साथ अटैच नहीं करते। तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इन है न्यूज़ में, क्योंकि CPEC जो ये गिलगित से शुरू होता है यहाँ से कराक्रम हाईवे को इसके साथ अटैच करने का प्लान है पाकिस्तान का, ताकि ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और ये पाकिस्तान ये आपस में एक ट्रेड रूट बन सके सारे मुल्कों का।
اور پھر وہ آپ کا جو سی پیک ہے وہ نیچے یہ سندھ میں بلوچستان میں ادھر ہوتا ہوا گوادر سے جو ہے وہ باقی سی روٹ کے تھرو کنیکٹ ہو. تو وکھان کوریڈور کافی امپورٹنٹ ہے. وکھان کوریڈور 350 کلو میٹر لانگ ہے اور میکسیمم اس کی جو وڈتھ ہے وہ تقریباً 18 کلو میٹر ہے. اس میں کم بھی ہوتی ہے لیکن میکسیمم جو ہے وہ 350 کلو میٹر 18 کلو میٹر ہے اس کی جو میکسیمم وڈتھ ہے. اور یہ 350 کلو میٹر 2611 کلو میٹر میں شامل ہے, یہ اس سے علیحدہ نہیں ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایل او سی کی. اگر آپ یہ والی لائن دیکھ رہے ہوں, یہ جو لائن ہے یہ یہاں تک, یہ ادھر والا جو اس کا پارٹ ہے یہ آزاد کشمیر کا اے جے کے کا پارٹ ہے. یہ جو سارا یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں, گلگت بلتستان بھی پہلے اے جے کے پارٹ تھا لیکن بعد میں یہ اٹانومس اسٹیٹس اس کو مل گیا. یہ سارا آزاد کشمیر کا, یہ جو پرپلش آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا آزاد کشمیر کا پارٹ ہے. اور یہ جو آزاد کشمیر کے ساتھ ایک باؤنڈری بنتی ہے ہماری, ادھر والا جموں کشمیر ہے. دس از جموں کشمیر اینڈ دس از آزاد کشمیر. یہ پارٹ ہے یہ انڈین آکوپائڈ ہے, اور یہ جو آزاد کشمیر کا پارٹ ہے یہ پاکستان کی ٹیریٹوری میں آتا ہے. تو یہ جو اس کے ساتھ ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے جو یو این کی سیز فائر کی وجہ سے ہوئی تھی, پاکستان کی جو جنگ بندی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, تو یہ اس کے نتیجے میں یہ ایک لائن بنی تھی کہ جو جس جگہ پہ بیٹھا اس نے اسی کو اپنی باؤنڈری کو تصور کر لیا تھا. اس کی جو لینگتھ ہے وہ ہے 861.5 ایل او سی کی, 861.5 کلو میٹرز ہے یہ. ٹھیک ہے جی, یہ وہ پارٹ ہے جو آزاد کشمیر کو انڈین آکوپائڈ کشمیر سے سیپریٹ کرتا ہے. ایک ہی صوبہ ہے, اس کے اندر یہ ایک ایل او سی بنی ہوئی ہے. اب ہم آتے ہیں یہ اس جگہ پہ, یہ جو پنجاب کا پارٹ آزاد کشمیر کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے, یہ چھوٹا سا پارٹ دس ایئر, یہ چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا پارٹ ہے, اور یہ صرف 202 کلو میٹر کا پارٹ ہے. یہ پارٹ کہلاتا ہے ورکنگ باؤنڈری. یہ ڈسٹنکشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پنجاب کا جو پارٹ آزاد کشمیر کے ساتھ ٹچ کرتا ہے وہ ورکنگ باؤنڈری کہلاتا ہے, اور جو آزاد کشمیر کا جموں کشمیر کے ساتھ پارٹ ٹچ کرتا ہے وہ ایل او سی کہلاتا ہے. یہ جو ایریا ہے یہ انڈیفائنڈ ہے, یہ جو سارا ایریا ہے اس ٹائم یہ والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بارڈر ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو سکا. یہ ڈیسائیڈ ہوگا تو اس کی کوئی لینتھ اینڈ وڈتھ نکلے گی, اس کا کوئی لائن لینتھ نکلے گی. ابھی تو یہ ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہے, ڈسپیوٹڈ ایریا. اب آتے ہیں ایک چیز کی طرف کہ 4 اگست 4/8/2020 کو پاکستان نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنا 5th ایڈیشن آف پولیٹیکل میپ جو ہے وہ پبلش کیا تھا, جو کہ سروے آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. تو جتنے بھی اب بارڈرز, لینڈز اور جتنے بھی یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ آپ نے اس کے حساب سے دیکھنے ہیں, اور جو پیپر میں آپ کو کویسچن آئیں گے وہ بھی اسی کے حساب سے آئیں گے. یہ بذات خود اپنے اندر ایک کویسچن ہے کہ جی جو اس ٹائم کرنٹ پولیٹیکل میپ ہے وہ اس کا کتنا ایڈیشن ہے, یا کس گورنمنٹ نے اس کو ریلیز کیا تھا, یا وہ کب ریلیز ہوا تھا. ایک دو چیزیں اور رہ گئیں. ایک یہ جو پوائنٹ ہے یہ والا سارا, ٹھیک ہے, یہ کوسٹل لائن ہے جو عربین سی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پاکستان کا پارٹ جڑتا ہے, جہاں پہ یہاں پہ اب گوادر پورٹ بھی ہے. تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ادھر ایران کی چابہار پورٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کوسٹل لائن ہے اس کی لینگتھ ہے 1058.9 کلو میٹرز. یہ کوسٹل ایریا ٹوٹل پاکستان کا, جو کوسٹل ایریا سے مراد کے جو اندر کے ساتھ ایریا جو ٹچ کرتا ہے. اور یہاں پہ ایک آئیلینڈ بھی ہے منورہ کے نام سے جو پاکستان کی تحویل میں ہے. یہ جناب سارا بارڈر کا ایریا تھا. اب ہم چلتے ہیں کہ یہ ڈیٹا میں نے کہاں سے لیا, اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو آپ کہاں سے ایکوائر کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے گوگل میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنی ہے بارڈر لینگتھس آف پاکستان. بارڈر لینگتھس آف پاکستان جب آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس نیچے آئیں گے, تیسرا رزلٹ آتا ہے سروے آف پاکستان .gov.pk. یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے پاکستان کی.
جو سروے کرتی ہے، جو میپس پبلش کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے جو فزیکل فیچرز ہیں، جیوگرافیکل فیچرز ہیں، وہ ان کا میپ بناتی ہے. تو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا میپ کھلے گا. اس میپ میں یہ آپ کے سامنے بڑا ایزیلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارڈر لینگث بتائی ہوئی ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس بارڈر کی کتنی لینگتھ ہے، اور یہی وہ ایکوریٹ فگر ہیں جو گورنمنٹ نے پبلش کی ہیں. جو پاکستان کے منسٹری آف ڈیفینس کا یہ ادارہ ہے، اس نے اس کو پبلش کیا، تو آپ نے یہی لینگث کو لینا ہے. اب اگر آپ گوگل وغیرہ میں سرچ کریں گے تو آپ کو یہ فگرز ڈفرینٹ بھی ملیں گی، جو کہ میرے خیال سے غلط ہیں، اور مائٹ بھی پاسبل کہ وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے پیپر میں دی گئی ہوں. لیکن یہ آپ نے ان فگرز کو یوز کرنا ہے، یہ ایکوریٹ ہے. اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو لانگیٹیوڈ، لیٹیٹیوڈ اور پرائم ریڈین، ایکویٹر، ٹراپکس اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں اور جنرل نالج کا اکثر پارٹ بنتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.